کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اصلاح اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو۔ یہ بڑے بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز جمعہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس دن فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ کن لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ بھی ہم سنیں گے۔ اسی طرح فجر اور عصر کی نماز کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز اشراق و چاشت پڑھنے والے اسلامی بھائیوں، آپ کو بھی مبارک ہو۔ نماز اشراق و چاشت پڑھنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے آج کے سلسلے میں
ان چند موضوعات پر کچھ عرض کرتے ہیں، اس پر عمل کی ہم سب نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ خوش نصیب جو نماز جمعہ کے لیے مسجد کے اندر اول وقت میں آ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اکرام و اجلال میں ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے تاکہ وہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں رقم کرتے رہیں۔ جمعہ کو مومنین کی عید کہا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، تو گویا بروز جمعہ مسجد میں پہلے آ جانے والے نزول ملائکہ کی شکل میں عیدی کا اعزاز پاتے ہیں۔ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں سب سے پہلے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، تو پہلی گھڑی میں آنے والا اس شخص کے برابر ثواب پاتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی دی، دوسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب گائے کی قربانی کے برابر ہوتا ہے، تیسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب مینڈھے کی قربانی جتنا ہے، پھر جیسے مرغی صدقہ کی، پھر جیسے انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور خطبہ و بیان سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سے بھی ہو سکے تو اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت کو مزید قیمتی بنانے کے لیے، آخرت کے لیے جمع کرنے کے لیے جمعہ کے دن کچھ پہلے حاضر ہو جائیں۔ اب آئیے سنتے ہیں نماز فجر و عصر کے متعلق کہ یہ ایسی دو نمازیں ہیں جن کے متعلق وارد ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سنتے ہیں، فرشتوں کی آمد و حضوری سے بہرایاب ہونے والے سعادت مندوں میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو فجر و عصر کی نمازیں با جماعت ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان دو وقتوں میں فرشتوں کا آسمان سے نزول ہوتا ہے اور خوش بخت مسلمان ان کے فیض صحبت سے حصہ پاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رات اور دن کو باری باری تمہارے پاس فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جب تمہارے پاس رات گزارنے والے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عز و جل، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی میں مصروف تھے۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے پوری رات قیام کیا۔ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا جس میں انہوں نے شہادت کا جام پیا چند دنوں بعد، اس میں ابو لولو فیروز جو آیا تھا خنجر کو زہر آلود کر کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تھا، عیسائی تھا یہ شخص،
उस वक्त सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करने के लिए इमामत के मुसल्ले पर जब खड़े हुए, नमाज कायम की, क़िराअत में मशगूल हुए तो इसने हमला कर दिया। हमला किया तो सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी आगे बढ़े और इन्होंने नमाज मुख्तसर अदा की, इमामत करवाई खलीफा के तौर पर। जबकि बताना क्या था इस मौके पर कि पीछे से लुक़मे की आवाज़ आ रही थी कि शायद उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे पढ़ नहीं पा रहे, जहन में नहीं आ रहा कि अगली आयत कौन सी पढ़नी है। तो उनको ये ख्याल गुजरा कि लुक़मा देना चाहिए, तो उन्होंने लुक़मा देना शुरू कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या मामला हो रहा है, क्या वाक़या पेश आया है। बहरहाल वो इस दौरान और भी सहाबा इकराम को, कमोबेश 13 सहाबा इकराम को ज़ख्मी करके भागने लगा। लेकिन जब उसने रास्ते सारे मसदूद पाए, बंद पाए, तो उसने इसी खंजर से अपने आप को भी मार डाला। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब घर में ले जाया गया, ट्रीटमेंट की गई, ज़ख्म भरे गए, ज़ख्म पर दवाई वगैरह लगाई गई, कुछ होश आया तो पहला जुमला ये था कि क्या फजर की नमाज का वक्त है? कहा गया जी वक्त बाकी है। तो कहा मेरा रुख किबले की जानिब कर दिया जाए ताकि मैं नमाज फजर अदा कर लूँ। इसी हालत में इन्होंने नमाज फजर अदा फरमाई। हालत ये थी, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब दूध पिलाया जाता तो इनके पेट से निकल आता, क्योंकि पेट भी कट चुका था और जो चीज़ खाते थे वो पेट, कटे हुए पेट से निकल आता था। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी जानें सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी खलीफा दुवम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान हो कि इन्होंने फजर की नमाज का हमें दर्स दिया है। खुदारा हम सबको नियत करनी चाहिए कि फजर की नमाज जमाअत के साथ अदा करें और नमाज हरगिज़ हरगिज़ कज़ा नहीं होनी चाहिए। याद रखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, फजर की नमाज जब मुसलमान अदा करते थे तो मुसलमानों का वो जज्बा, वो वलवला, वो हैबत, वो वहशत थी, वो ऐसा रोबो दबदबा था कि कुफ्फार लर्जा बर अंजाम थे, कुफ्फार डरा करते थे, रोब में आ चुके थे। मुसलमानों की तरक्कियां ही तरक्कियां उरूज पर थीं। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने नमाजों से मुंह मोड़ा, बेअमली का शिकार हो गए, तो आज वो हालत है जो किसी से ढकी छुपी नहीं। फजर की नमाज, एक शख्स यूरोप का बॉर्डर पार कर रहा था, उसे एक गैर मुस्लिम फौजी मिला। उसने कहा मुझे एक दो बातें पूछनी है तुमसे। ये मुसलमान मुल्क से जाने वाले शख्स जिसने कहा कि जी पूछिए, इसने कहा, फौजी ने कहा, तुम्हारे यहां जुमुआ के नमाजियों की तादाद कितनी है? कहा इतनी तादाद होती है कि मस्जिदें भर जाती हैं और बाज़ शहरों में, इलाकों में तो रोडों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद भर जाती है, जगह ना होने की सूरत में रोडों पर सफ़ें बिछती हैं और लोग जुमा की नमाज अदा करते हैं। बड़ा खुश होकर इसने कहा था। लेकिन उसके बाद उस गैर मुस्लिम फौजी ने कहा कि अच्छा, तो फजर की नमाजियों की तादाद कितनी है? ये जब उसने सवाल सुना तो कहा कि ये क्यों पूछ रहे हो? कहा बताओ तो सही, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कहा बस यही कोई एक सफ दो सफ होती हैं इलाके के तादाद के एतबार से। उसने कहा अच्छा, अभी तुम बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। उसने कहा कि किस चीज से दूर है? कहा हमारी किताबों में लिखा है जिस पर हम ईमान रखते हैं। वो गैर मुस्लिम फौजी कहता है
کہتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نمازیوں کی تعداد جمعہ کے نمازیوں کی تعداد جتنی ہو گئی تو یہ دنیا میں جتنے غیر مسلمین ہیں نا یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کا رعب و دبدبا ہو جائے گا اور مسلمانوں کی ہیبت ہم پر طاری ہو جائے گی۔ ابھی تو تم بہت دور ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ نماز جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو نازل فرما رہا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، وقت نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ گھڑی ایک اچھی والی لے لی جائے اور وہ لگا کر فجر کی نماز ادا کی جائے۔ خدا را ہمت کیجئے، گزارش ہے، التماس ہے، فجر کی نماز کی ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم با جماعت ادا کریں گے۔ اسلامی بہنیں گھروں میں اٹھ کر نماز فجر ادا فرمائیں، اور اسلامی بھائی مسجدوں میں جا کر نماز فجر کی پابندی فرمائیں۔ نماز فجر و عصر کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں اور آپ انہیں بارہا سنتے بھی ہوں گے، لیکن ان پر مستزاد یہ ہے، پر اضافہ یہ ہے، مزید یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب قدسیوں کو اپنے محبوب نمازیوں کی ضیافت کے لیے زمین پر بھیج دیتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ بقیہ نمازیں تو اپنے وقتوں پر بآسانی پڑھ لی جاتی ہیں، مگر یہ دو نمازیں اچھوں سے چھوٹ جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ان میں سے ایک میٹھی نیند کی نظر ہو جاتی ہے اور دوسری دنیاوی مصروفیات کی، مگر اللہ کے وہ بندے جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو قدسیوں کی صحبت سے مانوس ہو چکے ہیں، وہ کسی قیمت انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے اور انہیں ان کے وقتوں پر با جماعت ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی فجر کے تعلق سے آیا ہے کہ بے شک فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حضور ملائکہ کا موجب ہوتا ہے، ملائکہ کے حاضر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دیگر اوقات کی طرح ان دو وقتوں کی نمازیں بھی پابندی سے ادا ہوں، تاکہ حضور ملائکہ کی سعادت سے محرومی کا داغ نہ ہاتھ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے نماز اشراق اور ظہر، اس کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ ان کے متعلق بھی کیا فرشتوں کے نزول کا معاملہ وارد ہوا ہے؟ جی فجر و عصر اور تہجد کی نمازوں کے علاوہ نماز اشراق و ظہر میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کا نصیب ملا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے دنوں میں یقین کرتا تھا کہ لوگ یقیناً گمراہی پر ہیں اور کسی راہ پر نہیں، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر میں نے سنا کہ مکے میں ایک شخص بہت سی خبریں دیتا ہے، تو میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وہ ایام تھے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خفیہ تبلیغ فرماتے تھے اور ان کی قوم ان پر غالب اور مسلط تھی۔ پھر میں نے کوئی حیلہ کیا اور مکے میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے کر عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کی، نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالی نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے عرض کی، آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ فرمایا، مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے
کہ میں رشتے داروں کے ساتھ نیکی کروں، بتوں کو توڑوں اور صرف اکیلے اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں؟ میں نے عرض کی اس دین پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا آزاد اور غلام، یعنی آزاد لوگ بھی ہیں اور غلام لوگ بھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں ان دنوں آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ میں نے عرض کی میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان دنوں یہ تم سے نہ ہو سکے گا، کیا تم میرا اور میرے اصحاب کا حال نہیں دیکھتے؟ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، پھر جب سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا مگر مستقل لوگوں سے خبریں لیتا رہا اور مسلمانوں کی بابت، مسلمانوں کے احوال کے متعلق پوچھ گچھ کرتا رہتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ کچھ روز کے بعد ایک قافلہ مدینے سے میرے پاس آیا تو میں نے ان سے پوچھا اس شخص کا کیا حال ہے جو مدینے میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کی قوم نے انہیں مار ڈالنا چاہا مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ یہ حوصلہ افزا خبر سنتے ہی میں مدینے آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم وہی ہو جو مجھ سے مکے میں ملے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی کچھ بتائیے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تو نماز و وضو کا بھی ٹھیک سے ڈھنگ نہیں معلوم۔ فرمایا صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فحينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار۔ صبح کی نماز یعنی فجر پڑھو، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر جب آفتاب بلند ہو جائے تو نماز اشراق پڑھو کہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ نیزے کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی سورج ڈھل جائے، کیونکہ اس وقت جہنم دہکایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھو، اس لیے کہ اس نماز میں بھی فرشتے حاضری دیتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر پڑھو، پھر رکے رہو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور وہ کفار کی پرستش کا وقت ہے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وضو کا طریقہ بھی بیان کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کا طریقہ ارشاد فرمایا۔
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے نا کیسی پیاری پیاری فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ نماز پڑھیے، نماز کے بغیر انسان مسلمان بالکل بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں۔ ہم کتنے ہی بڑے کام کر ڈالیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ ہماری شہرت پر واہ واہ کریں، ہم نماز نہ پڑھتے ہوں کسی کام کے نہیں، بیکار انسان ہے۔ یہ بے وقوفی ہے نماز نہ پڑھنا، پرلے درجے کی بے وقوفی اور جہالت ہے، سستی ہے، غفلت ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ 5 نمازیں ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کیسی کرم نوازیاں فرما رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی ترغیبات ترہیبات ملتی رہیں گی، نماز کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا